اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں خوشبو قرآن کے قافلے سے جڑے ہوئے سب ساتھی؟ امید کرتی ہوں کہ ہمارا ساتھ ہمیں عقیدہ قرآن کے مضبوط سہارے سے مزید بقا ملا رہا ہے کہ یہ ایسا تعلق ہے جس کا ٹوٹنا ناممکن ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سبحان اللہ، اس تعلق کی سند قرآن نے ہمیں دے رکھی ہے۔ یہ عبدالآباد تعلق ہے، بندوں کا اپنے رب سے بھی اور بندوں کا بندوں سے بھی، کہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ میرے ایسے بندے کیسے اکٹھے رہیں گے، آپس میں ان کی کیا گفتگو ہوگی اور آپس میں کیا خوشخبریاں ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں سمجھا کہ قرآن پاک ہو، کعبہ ہو یا اللہ کریم کے محبوبین بندے ہوں، غلاف کی ضرورت یا چادر کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، اللہ کے محبوبین کی قبروں کو نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بدعقیدہ گستاخی نہ کرے اس لیے ان پر غلاف چڑھا کر ان کا احترام واضح کیا جاتا ہے کہ چادر یا غلاف ادب اور تعظیم کی علامت ہے۔ آپ خود آزما کر دیکھ لیں، ننگے سر بال کھول کر بازار میں نکلنے والی عورت پر اور طرح کی نگاہیں متوجہ ہوتی ہیں، اور چادر میں لپٹی ہوئی عورت کو ہر کوئی احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ ناپاک نگاہیں، ناپاک عقیدہ اور سوچ رکھنے والوں سے اللہ کریم کی مکرم کی ہوئی چیزوں اور محترم کی ہوئی ہستیوں کو حفاظت ملتی ہے، اور چادر یا غلاف دیکھ کر گستاخ اپنی گستاخی سمیت کترا کر گزر جاتا ہے کہ آج تو صورتحال ہی بہت مختلف ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے اور تیرا سونا زہر ہے، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے۔ تو ہمارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کامل و اکمل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دو کامل و اکمل چیزیں عطا کر کے گئے ہیں۔ قرآن بھی مکمل لاریب شک سے پاک، اور اہل بیت علیہم السلام کی لڑی بھی مکمل اور لاریب شک سے پاک ہے۔ کہ یاد رکھیں، عظمت صحابہ بہت بلند ہے، مگر مسجد مسجد ہوتی ہے، کعبہ نہیں بن سکتی۔ صحابی صحابی ہے، لائق احترام ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام میرے نبی کے اطرت ہیں۔ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ پی سکتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں چوس سکتے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلووں کے پیچھے سر رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، مگر پشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سواری نہیں کر سکتے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کر سکتا ہے، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار نہیں ہو سکتا، کہ یہ صحابیت کی حدود سے باہر کی بات ہے۔ صحابی پل سے پار جا سکتا ہے، لیکن پل صراط سے پار کروا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جن کو یہ شان نصیب ہیں کہ وہ نبی پاک کی زبان بھی چوس سکتے ہیں، نبی پاک کے دوران نماز نبی پاک کی پشت مبارک پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ پل صراط سے پار کروا بھی سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ صحابی جنتی خود تو ہو سکتا ہے، خود وہ جنت کا سردار نہیں ہو سکتا، تو پتہ چلا کہ جنت ملا بھی سکتے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام ملا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ صحابی مومن ہو سکتے ہیں، امیر المومنین نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جب تک ہم علی المرتضیٰ علیہ السلام کا دامن نہیں تھامتے، جب تک ہم کل ایمان کا دامن نہیں تھامتے، ہم بھی مومن نہیں کہلا سکتے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کی علامت ہی مولا علی پاک کو قرار دیا ہے۔ رب العزت ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی ان کے نکاح میں دے سکتا ہے، لیکن صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عظمت اہل بیت علیہم السلام کو سمجھ سکیں اور ان کے برابر کسی کو نہ سمجھیں، ان کے برابر کا کسی کو لانے کا تصور بھی ہمارے عقیدہ میں نہ ہو۔
اس لیے میں آپ کو کھول کھول کے بات بتاتی ہوں تاکہ ہم اپنے عقیدہ میں راسخ اور پختہ ہو جائیں۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد وآخرنا محمد۔ سبحان اللہ۔ اب عقیدے میں کمی کجی نہ رہے کسی کی بھی قسم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد، اللہ اکبر، کہ کلنا کا مطلب ہی یہ ہے کہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ قرآن پاک کی روح سے ہم جیسوں کی تخلیق اور اس کے اپنے پسندیدہ بندوں کی تخلیق میں فرق ہے، کیا ہے اور کیسے ہے؟ ہادی اور امتی میں فرق ہے۔ اللہ کریم نے بات ہی ماں کے پیٹ سے شروع کی ہے، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے بطن سے بھی اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، تم جاہل تھے۔ آج آپ جتنے بھی دانا اور عقل مند ہیں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے تو اپنا ہی ناپاک ہاتھ منہ میں لے جاتے تھے تو ماں پکڑ لیتی تھی۔ اسی لیے پہلی ہدایت دینے والی ہستی ماں ہے۔ دوسری آیت میں سورہ نساء میں فرمایا، یاد رکھو، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ہم کمزور اتنے تھے کہ مکھی ناک پر بیٹھ جاتی تو ہاتھ رکھنے کے باوجود ہم اڑا نہیں سکتے تھے۔ کپڑا لینا ہوتا تھا تو لے نہ سکتے تھے، کپڑا اپنے سے اتارنا چاہتے تو اتار نہ سکتے تھے۔ کمزوری کا عالم یہ تھا کہ ہر ضرورت کے لیے روتے تھے۔ اور تیسری جگہ قرآن میں فرمایا سورہ نجم میں، ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بے شک تیرا رب تیرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں جانتا ہے کب سے، جب تم زمین پر اترے تھے، اور یہاں تک کہ جب تم ماں کے بطنوں کے اندر حالت جنین میں تھے، تو میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں حالت بدلتی رہتی ہے، اور حالت جنین میں سب سے اول حالت جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ اللہ کریم جب کی بات کر رہا ہے، اول حالت تخلیق کی بات کر رہا ہے قرآن میں، کہ تم اس وقت نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ وہابی تھے، نہ دیوبندی تھے، مگر سب ایک جیسے تھے، سارے جاہل پیدا ہوئے، سارے کمزور پیدا ہوئے۔ پھر قرآن میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اب میرے سامنے اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرنا، اپنے نفس کو پاک نہ کہنا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے پاک کون ہے۔ تم تو اتنے ناپاک آئے کہ 40 دن تمہاری ماں کی نماز نہ ہوئی، اور سارے ہی ناپاک پیدا ہوئے۔ اور چوتھی جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ معارج میں، ان الانسان خلق حلوعا، بے شک انسان بڑا بے صبرا اور لالچی پیدا ہوا ہے، بخیل اور کنجوس پیدا کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہم سب کے سب 4 کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 1 جاہل پیدا ہوئے، نمبر 2 کمزور پیدا کیے گئے ہیں، اور نمبر 3 ناپاک پیدا ہوئے ہیں، اور نمبر 4 لالچی پیدا ہوئے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز ہم نہیں کر سکتے تھے، یہ سب قرآن کے مطابق ہے۔ اب ہم جیسوں کو اللہ کریم نے ہادی ایسے عطا کیے جو ان کمزوریوں سے پاک ہیں۔ ہم کسی اپنے جیسے کو ہادی مان ہی نہیں سکتے۔ جو ہمارے جیسا بندہ ہو اس کو ہم ہادی نہیں مانیں گے۔ ہادی ہمیں اس کو ماننا ہے جو نہ دنیا میں جاہل آیا ہو، نہ دنیا میں ناپاک آیا ہو، نہ دنیا میں آیا ہو تو کمزور آیا ہو، اور نہ ہی لالچی دنیا میں آیا ہو۔ اور یہ بھی ہمیں ہستیاں قرآن سے ہی مل جاتی ہیں، اس لیے ان ہستیوں کا میلاد بھی منایا جاتا ہے، اور ان کی آمد بھی منائی جاتی ہے، اور ان کے آمد کے دن پر سلامتی بھی قرآن کی روح سے اترتی ہے، اور مومن بھی سلام کرتے ہیں۔ اور دوسروں کی صرف یوم وفات منایا جاتا ہے، ان کا یوم ولادت نہیں منایا جا سکتا کہ وہ ان 4 کمزوریوں کے حامل ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا بھی ایک ہے جو ماں کی گود میں ہی ان کمزوریوں سے پاک آیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ مریم میں فرمایا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ اللہ فرماتا ہے یا زکریا، جب زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ مجھے اپنی طرف سے ولی عطا فرما، وارث عطا فرما، تو اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ سبحان اللہ۔ یا یحییٰ خُذِ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا۔ سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے رب کریم سے ولی اور وارث مانگا تھا، اور اللہ کریم نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور یحییٰ علیہ السلام کو پکار کر فرمایا کہ اے یحییٰ پکڑ اس کتاب کو مضبوطی سے، اور ہم نے تجھ کو ماں کی گود سے ہی قاضی بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے، آج کی زبان میں جسٹس بنا دیا ہے، فیصلے کرنے والا بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا قرآن سے ایسا مل گیا ہے جو ماں کی گود میں جاہل نہیں آیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو اس کی مثال بیان فرمایا۔ اور اسی آیت کو آگے پڑھیں تو رب فرماتا ہے وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے ہم نے تجھے مہربانی عطا کی ہے، تجھ پر مہربانی کی ہے، اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے۔
اور تو جب سے تھا متقی تھا۔ معلوم ہوا ماں کی گود میں جو علیہ السلام ہوتا ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے اور متقی بھی ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب بیٹا لے کر قوم کے سامنے آئیں، کنواری مریم علیہ السلام گود میں بغیر شادی کے بیٹا لے کر قوم کے سامنے آئیں تو قوم نے کہا فاتت بہی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سبحان اللہ۔ نہ بی بی مریم علیہ السلام گھبرائی، نہ ہی بچہ گھبرایا۔ معلوم ہوا نہ ماں کمزور تھی اور نہ ہی گود میں آنے والا بچہ کمزور تھا۔ معلوم ہوا یہ کمزور ہونے سے پاک تھے ماں کی گود میں ہی، اور ماں بھی حوصلہ مند تھی کہ اللہ کے حکم میں تھی۔ اور مولا علی علیہ السلام کی والدہ بھی گرتی ہوئی دیوار دیکھ کر کعبے کی پیچھے نہ ہٹیں بلکہ بیت اللہ کے اندر چلی گئیں۔ اور چوتھی کمزوری انسانی یہ ہے کہ خلق الانسان حلوٰ۔ قرآن میں سورہ قصص میں فرمایا وحرمنا علیہ المراضع قبل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اس کی ماں کے آنے سے پہلے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بھی جان لیا کہ حرام دودھ کس کا ہے اور حلال میرے لیے کس کا ہے۔ کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو منع نہ کیا، کسی کا ہاتھ لگنے نہ دیا کہ ہادی بنا کر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور ہادی ماں کی گود سے ہی حرام اور حلال جانتا ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام کو ہادی مانا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ماں کی گود میں نہ ناپاک آئے، نہ کمزور آئے، نہ جاہل آئے، نہ ہی لالچی آئے۔ کہ مولا علی علیہ السلام کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں ملتا کہ ان کا بیت اللہ میں ظہور ہوا۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک وہ پہلا گھر اللہ کا مکہ میں ہے اور وہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ کے سامنے چوری بھی ہوتی ہے، بدنگاہی بھی ہوتی ہے، اور کوئی نمازی جو ہوتا ہے وہ کسی طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کعبہ کسی کو بھی منع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کعبہ کسی کو ہدایت کر سکتا ہوتا تو وہ سب کو ہدایت یافتہ بنا کر جو ہے وہ کعبے سے واپس بھیجتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کعبہ کی عمارت پر نگاہ ہوتی ہے اور کعبہ کے اندر آنے والی ہستی کے اوپر توجہ نہیں ہوتی۔ کعبہ کے اندر ظہور پانے والی ہستی جس کو اللہ کریم نے اپنا گھر بنا کر اس کو گھر والا بنا دیا ہے، اس ہستی کو دل میں نہیں رکھا ہوتا، اس کی عظمت اور اس کی ولایت کا عقیدہ جو ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ اسی لیے بغیر ہدایت پائے جو ہے وہ کعبے سے لوگ واپس آتے ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہدایت ہادی دیتا ہے۔ کعبہ مشہور ہوا ہے جیسے کوئی حکیم مشہور ہو جاتا ہے، جیسے کوئی ہسپتال مشہور ہو جاتا ہے کہ وہاں سے دوائی لیں، وہاں سے علاج کرائیں تو آرام آ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر اور حکیم سے ملے بغیر آپ صرف بلڈنگ سے جو ہے وہ شفا نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے کعبہ کی ہر عظمت پاکیزگی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور ان کی آل پاک کے ساتھ نسبت رکھتی ہے کہ کعبہ کی ہر عظمت کو اور ان کی پاکیزگی کو آل ابراہیم علیہ السلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بلندی ملی۔ قرآن نے بتا دیا کہ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکاع السجود۔ اے میرے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، میرا گھر بنایا بھی تم نے ہے اور اس کی صفائی بھی تم دونوں کے ذمہ ہے۔ میرے گھر کو صاف صفائی کر کے پاک رکھو۔ یاد رکھیں کعبہ کے معمار بھی دونوں باپ بیٹا علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے بھی دونوں باپ بیٹا علیہ السلام ہیں، اور کعبہ پاک ہے دنیا کی ہر مسجد سے، کہ ہر مسجد پاکیزگی حاصل کرتی ہے کعبہ کی نسبت سے۔ ہمارے گھروں سے زیادہ پاک مسجد ہوتی ہے کہ مسجد حرام کی طرز پر بنی ہوئی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسجد حرام کی نسبت سے بننے والی مسجد میں تھوکا بھی نہیں جاتا۔ کسی مسجد میں کوئی ناپاک مرد اور ناپاک حالت کی عورت داخل نہیں ہو سکتی، پاؤں نہیں رکھ سکتے، نہ مرد نہ عورت۔ اور ایک فرقے نے تو ہمارے ہاں مذاق بنایا ہوا ہے، مسجد کا احترام پس پشت ڈال کر بستر ہی مسجد میں لگانا نیکی سمجھ لیا ہے۔ سراسر بیوقوفی ہے یہ۔ مسجد کا احترام مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ واجب ہے، اور زیادہ بڑی نیکی ہے کہ مسجد کا احترام کیا جائے اس سے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے۔ یاد رکھیں میرے مولا علی کو جب ہادی بنا کر اللہ کریم نے کعبہ میں ان کا ظہور فرمایا تو 3 دن کعبہ میں سے نہ ماں باہر آئی اور نہ بیٹا باہر آیا، نہ کعبہ کے اندر پانی کا انتظام تھا، نہ غسل کا انتظام تھا، یہاں تک کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو گھٹی دیتے ہوئے زبان مولا علی علیہ السلام کے منہ میں رکھنے سے پہلے بھی وضو نہیں کروایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر کعبہ سے باہر نکلے اور کائنات کو بتا دیا کہ جتنا بیٹا پاک ہے اتنی ہی اس کی ماں پاک ہے، اس کے والدین پاک ہیں۔ کعبہ کی پاکیزگی تول لیں اور پھر اس ماں کی تطہیر سمجھ لیں، اور پھر اس بیٹے کی پاکیزگی سمجھ میں شاید آ جائے کہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ کعبہ کے دروازے سے اندر بھی اسی لیے نہ بلائی گئی کہ دروازہ کھول کر کائنات کے دوسرے لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ کوئی کسی ملک کا بادشاہ، کسی کا وزیر اور کوئی بڑا مولانا جو ہے، ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے استقبال کے لیے دیوار کعبہ نے پھٹ کر راستہ دے کر یہ اعزاز بخشا۔ اللہ اکبر! کسی کے لیے آج تک دیوار کعبہ نے پھٹ کر جو ہے وہ راستہ نہیں دیا، اور کسی نے ہتھوڑا نہیں مارا تھا اس وقت، نہ بم دبایا تھا کہ قرآن فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ سبحان اللہ! اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ ہیبت الہی سے پھٹ جاتا، ٹکڑے ہو جاتا۔ اور ایک بار اور ذکر کیا قرآن میں کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ کے نور کی تجلی کوہ طور پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ پتھر بغیر ہتھوڑے کے، بغیر بم کے بھی پھٹ جاتا ہے۔ ایک جب قرآن آئے یا پھر اللہ کے نور کی تجلی آئے تو پھٹتے ہیں۔ 13 رجب کو کعبے کی دیوار نے پھٹ کر بتا دیا کہ میری طرف قرآن ناطق آ رہا ہے اور اللہ کے نور کی تجلی بھی آ رہی ہے۔ گویا مولا علی پاک قرآن کے ساتھی بھی ہیں۔ ھذا القرآن سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ ھذا علی مولا اور ھذا القرآن میں کتنی نسبت ہے۔ سبحان اللہ! کہ قرآن پاک کی روح سے 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پتھر پھٹتے ہیں، ایک کہ جب قرآن آئے، اور دوسرا اللہ کے نور کی تجلی آئے، اور مولا علی پاک علیہ السلام کی ذات میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جمع ہیں۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن کی سند جو ہے وہ سوائے مولا علی کے کسی اور کو کائنات میں نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ شریف میں جو اہم ترین دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس آیت کا مصداق ہی خاندان تطہیر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہی ہمیں سمجھایا کہ ایسے لوگوں کا راستہ مانگو جو کبھی بھی مغضوب نہ رہے ہوں اور جو کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہ رہے ہوں، اور ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کو اپنا مرشد، رہبر، رہنما اور امام ماننا ہے۔ کہ قرآن پاک میں کن کن لوگوں پر غضب ہوا رب نے واضح کر کے بتا دیا ہے۔ سورہ نحل میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ رب فرماتا ہے کہ جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا، جو اپنا سینہ جو ہے وہ جس نے کفر کے لیے کھولا ہوا ہو۔ اور پھر رب سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ استغفر اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کبھی بھی میدان جنگ سے کافروں کے مقابلے میں آؤ تو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے، اور جو تم میں سے پیٹھ دکھائے گا اس پر اللہ کا غضب ہوا۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا کہ جو کسی لمحے بھی کفر کے لیے جس کا سینہ کھلا رہا وہ بھی مغضوب ہے، اور جو کسی جنگ سے بھاگا وہ بھی مغضوب ہے۔ اور سورہ فتح میں بھی رب نے ارشاد فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ استغفر اللہ! تمام آیات میں غضبناک لوگوں کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ منافق مرد، منافق عورتیں اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں جو اللہ کے بارے میں ظن سو رکھتے ہیں، ان پر اللہ کہتا ہے ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان پر غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ان کے لیے عذاب جہنم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا
کہ جو بغض رکھے گا مولا علی علیہ السلام سے اور منافق ہوگا، اللہ اکبر، اس پر بھی غضب ہے، وہ بھی مغضوب ہے کہ علی علیہ السلام کی محبت ایمان اور نفاق کا پیمانہ ہے۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کسوٹی بن رہی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی خود کو بھی، اپنے ایمان کو بھی اسی کسوٹی پر تولا اور دوسروں کے ایمانوں کو بھی اسی کسوٹی پر تولتے تھے کہ جو کوئی مولا علی علیہ السلام کا ذکر سن کے محبت میں آتا، جھوم جاتا یا ان کے ذکر پر خوش ہو جاتا، وہ سمجھ لیتے کہ ایمان والا ہے، اور جس کے ماتھے پر تیوری بن جاتی مولا علی کا ذکر سن کے تو سمجھ لیتے کہ کلمہ پڑھ کر ہم میں داخل ہوا ہے، منافق ہے دل سے، اللہ اکبر۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام ان تینوں عیبوں سے پاک ہیں، یعنی کہ نہ تو کبھی ان کا سینہ کفر کے لیے کھلا اور نہ ہی کبھی وہ کسی جنگ سے بھاگے، اور یہ کہ کل ایمان ہونے کے ناطے منافقت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو ہستی خود ایمان کی کسوٹی ہو، اس ہستی پر تو نفاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم ان کا ہے جن پر اللہ کبھی غضبناک ہی نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں کہ یا فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر جس پر آپ غضبناک۔ پورے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے غضب کے لیے لفظ غضب ہی ایک مرتبہ استعمال کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا غضب حلال ہو گیا یا واقع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، استغفر اللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے برابر نہ تو کسی کو سوچنا ہے اور نہ ہی یہ جسارت بھی کرنی ہے کہ ان کے برابر کسی اور ہستی کو رکھا جا سکے، کہ قرآن نے کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در منصور تفسیر خازن میں بھی یہی ہے کہ مولا علی آئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے آپ کی پیروی کی یا علی وہ نجات پا گیا، اور جو تیرے خلاف چلا وہ ہلاک ہو گیا۔ یا علی تو ہی صراط مستقیم ہے، علی علیہ السلام کی ذات ہی صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم اللہ کی حمد پڑھتے ہیں کہ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ مل گیا ہے، اور اگر علی مل گیا ہے تو سیدھا راستہ بھی مل گیا ہے۔ اور جب مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ کیسے نظر آئے کہ اللہ غضبناک ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے سینہ اسرار گنجینہ کی طرف انگلی رکھ کے اشارہ فرمایا تھا کہ ہم 14 کے 14 اللہ کی رضامندی ہیں، اور اللہ کا غضب بی بی سیدہ سلام اللہ کے علیہا کے غضب سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور اس خاندان تطہیر کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص بی بی صاحبہ کے در کی غلامی نصیب فرمائے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا تمغہ جو ہے وہ اپنے سینوں پر سجا کر جینے کی اور جی کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔